رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ویژن جنوبی ایشیا میں پائیدار معاشی خوشحالی کے لیے خطے میں امن ہے۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے عالمی مذاکرے کا انعقاد کرے۔ جاپان نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اور ایران نے جوہری ہتھیاروں میں اضافے کے لیے برطانیہ کے اعلان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دیگر ملکوں خصوصاً ایران پر تخفیف اسلحہ کی کوششوں کی خلاف ورزی کا الزام لگاتا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں تجارتی اور راہداری مرکز بننے کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پہلے 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہمسایہ ملکوں میں امن کے بغیر معاشی خوشحالی برقرار نہیں رہ سکتی اور اسی لیے خطے کے لیے میری سوچ امن کا قیام ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان میں 100 سے زائد تھنک ٹینکس اور یونیورسٹی شعبوں کو پالیسی سازوں سے منسلک کرنے کے قومی سلامتی ڈویژن پورٹل کا اجرا بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں سیاسی تصفیہ کا خواہاں ہے جس سے پائیدار امن قائم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں روابط کے فروغ کے لیے بھی افغانستان میں امن کا قیام انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت بلا امتیاز احتساب اور آئین و قانون کی بالادستی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وہ آج لاہور میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کی قیادت میں مختلف وکلاء تنظیموں کے عہدیداران کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انصاف کی فراہمی میں وکلاء برادری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے سبکدوش ہونے والے ایئر چیف کی ملک کے لیے شاندار خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے بارے میں عالمی مذاکرات کا اہتمام کرے۔ آج نیو یارک میں اسلامی تعاون تنظیم کے زیر اہتمام اسلام مخالف پروپیگنڈے کے خاتمے کے بارے میں عالمی دن کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور اسے چند انتہا پسند گروپوں کی کارروائیوں سے نہیں جانچنا چاہیے جو تمام معاشروں، مذاہب یا عقائد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس نفرت انگیز ماحول میں آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس سے ہر طرف انتہا پسندوں کو فائدہ ہوتا ہے اور منتشر معاشرے جنم لیتے ہیں اور بالآخر تشدد پر منتج ہوتے ہیں۔ جاپان نے پاکستان کے ساتھ تجارت، معیشت، سرمایہ کاری، فوج اور کھیلوں کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعلقات وسیع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ثقافتی تبادلوں کی بھی خواہش ظاہر کی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان میں تعینات سفیر جاپانی سفیر کونونوری مٹسودا نے آج دوپہر ریڈیو پاکستان کو ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر موعید یوسف نے کہا ہے کہ حکومت روابط بڑھانے کے لیے اور ترقی اور علاقائی امن پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں جامع قومی سلامتی کے عنوان سے 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں جامع سیکیورٹی لاہ عمل مرتب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لاہ عمل کا مرکزی نقطہ اور ہدف معاشی تحفظ ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے سوات کے علاقے کانجو میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں ایک دہشت گرد کو ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد مکرم ہلاک ہو گیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 مقامی راہگیر بھی شہید ہوئے۔ تحریک طالبان سوات سے وابستہ دونوں دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں، اسکولوں کی تباہی، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اور ایران نے جوہری ہتھیاروں میں اضافے کے لیے برطانیہ کے اعلان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دیگر ملکوں خصوصاً ایران پر تخفیف اسلحہ کی کوششوں کی خلاف ورزی کا الزام لگاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ اعلان برطانیہ کی طرف سے ایران پر بار بار اس تنقید کے بعد سامنے آیا ہے کہ ایران سول نیوکلیئر پروگرام کے کچھ حصوں کو دوبارہ بحال کر رہا ہے جن سے وہ 2015 کے معاہدے کے تحت دستبردار ہوا تھا، جس سے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی، لیکن اب جو بائیڈن اس کی حمایت کر رہے ہیں۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔